کے کنویں پر بھیجایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اطہر کو چاک کیا گیا۔ سینے میں سے آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور نکال کر جو جنت میں سونے کے تشت کے اندر بھر کر ایمان اور حکمت کو جبرائیل امین ساتھ لائے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے دھو کر اس کے اندر بھر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کہتے ہیں برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، جنت کی ایک سواری جس کا رنگ سفید تھا، خچر سے کچھ کم اور گدھے سے کچھ زیادہ، اس کا قد کاٹ تھا، روایات کے اندر آتا ہے۔ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کیا گیا اور براق کی رفتار کا یہ عالم تھا جہاں پر انسان کی نظر کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر اس کا قدم پہنچتا تھا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین میکائیل علیہ السلام ان کی ہم رکاب تھے اور فرشتوں کے ہمراہ آپ نے بیت اللہ سے سفر شروع کیا۔ جب آپ یثرب کے اندر پہنچے، امام زرقانی نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو براق شوخی کرنے لگی۔ جبرائیل امین نے اس براق کو کہا کہ تو جانتی نہیں ہے تیرے اوپر اس وقت وہ انسان سوار ہے جو اس دنیا سرزمین پر سب سے اعلیٰ اور معظم ہے۔ یہ بات سن کر براق شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے ردیف یعنی آپ کے پیچھے براق پر سوار حضرت جبرائیل امین بھی تھے۔ آپ نے فرشتوں کے ہمراہ یہاں بیت اللہ سے سفر کو شروع کیا۔ آپ جب یثرب کے مقام یعنی بہت سی کھجوروں والی جگہ پر آپ پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری سے نیچے تشریف لائیے اور یہاں پر نماز پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس جگہ پر جس مقام پر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں یہ کون سی جگہ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ جبرائیل امین نے بتایا کہ اس زمین سرزمین کا نام یثرب ہے اور یہ وہ زمین ہے کہ جو زمین آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، یہاں پر آپ تشریف لائیں گے اور پھر یہ یثرب سے مدینہ، پھر مدینہ سے مدینہ طیبہ بنے گا۔ علماء نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج پر لے جانے کے لیے جبرائیل امین جو فرشتوں کے ہمراہ حضور کے پاس تشریف لائے، دروازے کی طرف سے نہیں آئے، چھت کو پھاڑ کر آئے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ ہمارا آنا خلاف عادت اس لیے ہے کیونکہ آگے جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ سفر ایسا ہے جو آپ کو حیران کن کر دے گا، جو آپ کے لیے بہت بڑی حیرانی کا باعث بنے گا۔ اس لیے آپ شروع ہی سے تیار ہو گئے اور جو بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ میں لے آیا گیا، شق صدر کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا لیکن زمزم کے پانی کے ساتھ۔ اب علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر ہم رکاب ساتھی جو تھے وہ بھی آسمان سے آئے، جو سواری حضور علیہ السلام کو لے جانے والی تھی وہ بھی آسمان سے آئی،
اور جو آپ کے دل کے اندر حکمت اور ایمان کو روشنی کو بھرا گیا وہ بھی جنت سے لایا گیا۔ وہ جو کشت جو سونے کا تھا جس کے اندر حکمت اور ایمان کو رکھ کر لایا گیا وہ بھی جنت کا کشت تھا۔ ہر ایک چیز آسمان سے لے آئی گئی حضور کو آسمانوں تک لے جانے کے لیے، مگر جب قلب اطہر کو دھویا گیا اور کوثر کا پانی نہیں لایا گیا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا جنت کی نہروں میں سے، وہاں سے کسی دودھ کو یا جنت کی نہروں میں سے پانی کو نہیں لایا گیا۔ علماء نے بڑا عجیب نقطہ لکھا، فرمایا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف دنیا کی ہر چیز اگرچہ جنت کی ہر چیز سے اعلیٰ ہونے میں، عظمت میں، مقام میں کم ہے، مگر جنت کی ہر چیز سے دنیا کی چیزوں میں سے زمزم کا پانی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے جنت کے اندر جتنے بھی پانی بنائے ہیں ان پانیوں میں سے سب سے اعلیٰ پانی وہ زمین پر اللہ نے رکھا ہے اور وہ زمزم کا پانی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے وجہ یہ ہے وہاں پر جتنے بھی پانی ہیں ہر ایک پانی کو اللہ نے اپنے ارادہ کن سے تخلیق کیا ہے، اس کو بنا دیا، اس کے اندر کسی کی مشقت نہیں لگی، کسی کی محنت نہیں لگی، کسی نے کوئی جدوجہد نہیں کی، لیکن زمزم کا وہ پانی ہے کہ جس کے پیچھے حضرت حاجرہ کے آنسو بہے ہیں، زمزم کا وہ پانی ہے جس کے پیچھے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپے ہیں، اور زمزم کا وہ پانی ہے جس کو نکالنے کے لیے اللہ نے آسمان سے جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا ہے، اور پھر انہوں نے جب یہ زمین کے اوپر اپنے پر کو مارا تو زمین سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ علماء نے لکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی ذات اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ بلند عظمت والی ہے، مقام والی ہے۔ آپ کے جسم اطہر پر رب نے جتنے اعضاء بنائے ہیں ہر ایک روح جنت کی ہر ایک چیز سے اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء میں سے اور آپ کے اعضاء میں سے آپ کے دہن سے نکلنے والا تھوک وہ بھی جنت کی ہر ایک نعمت سے اعلیٰ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جھوٹا اپنا لعاب اس زمزم کے کنویں کے اندر شامل کیا، تو اس کنویں کے اندر شامل کرنے کی وجہ سے زمزم کے پانی کو اللہ نے 4 چاند لگا دیے۔ جنت کے اندر پہلے جو پانی تھے وہ پہلے بھی اس سے اعلیٰ نہیں تھے، مگر اللہ کے پیغمبر نے جب اس کے اندر لعاب کو ڈالا، اپنے جھوٹے اور پانی کو ڈالا، تو علماء نے لکھا ہے پھر تو یہ اس سے بھی اور اعلیٰ ہو گیا۔ تو علماء نے لکھا ہے اللہ کے پیغمبر کے قلب اطہر کو شق صدر کرنے کے بعد صدر معراج کے اوپر جاتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے اس لیے دھویا گیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے جنت کے پانی تو ہے ہی ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، اچھے ہیں، مگر ان سے سب سے بڑھ کر صفات والا، اعلیٰ ہونے میں، عظمت والا ہونے میں، مقام والا ہونے میں وہ دنیا کا پانی زمزم کا پانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لا علاج بیماری کہ جو ہر ایک دوائی سے ختم نہ ہو پائے، اللہ نے اس کی صحت کو، شفا کو زمزم کے پانی کے اندر رکھا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کہ جن کو اللہ نے حافظہ عطا کیا تھا، غضب کا حافظہ عطا کیا تھا، کہ ایک احادیث ایک ہی مجلس میں سننے کے بعد فوراً یاد کر دیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ حافظہ کس انداز میں ملا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پیغمبر کی ایک حدیث کو پڑھا، وہ حدیث یہ تھی کہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر کے فوراً آپ کے دامن کے اندر اس چیز کو ڈال دیں گے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے وہ اللہ نے لکھا ہے، وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے جب بھی زمزم کے پانی کو پیا تو میں نے اسی ارادہ سے پیا کہ یا اللہ میرے حافظے کو، میرے دماغ کو، میرے ذہن کو اپنے دین اور اسلام کے لیے تیز کر دے،
امام شافعی نے محلہ کے بارے کے اندر لکھا کہ آپ بیت اللہ تشریف لے گئے، مکہ کے سفر پر تشریف لے گئے. آج بھی جو حضرات جاتے ہیں، یہ جو گئے ہیں وہ دیکھ کر آئے ہیں. بیت اللہ اور مسجد نبوی کے اندر آج بھی وہی سلسلہ ہے. وہاں پر دین اور اسلام کو پڑھانے کے لیے، قرآن و سنت کو سمجھانے کے لیے مختلف جگہوں پر حلقے لگائے جاتے ہیں. لوگ اپنی نمازوں سے، عبادات سے فراغت کے بعد جس کا دل چاہے اس حلقے میں چاہے بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے. قرآن کریم کو سیکھنا ہو، قرآن کریم کی تجوید کو پڑھنا ہو، قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھنا ہو، مختلف جگہوں پر آج بھی حلقے لگتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ سفر حج پہ تشریف لے گئے. آپ جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے، مسجد نبوی کے اندر پہنچنے کے بعد آپ نے معلوم کیا کہ مسجد نبوی کے اندر سب سے بڑا محدث کون ہے. لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں امام اس وقت مسجد نبوی کے اندر سب سے بڑے محدث ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ عبادات سے فارغ ہونے کے بعد ان کی مجلس کے اندر حلقہ درس کے اندر تشریف لے گئے. آپ بیٹھ گئے. امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ استاد جو اس وقت مسجد نبوی کے سب سے بڑے محدث تھے، انہوں نے احادیث کو بیان کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ آپ نے اتنا لمبا درس دیا کہ 1200 احادیث بیان کر ڈالی. امام شافعی رحمہ اللہ کے علاوہ حلقہ درس کے اندر موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے، ہر ایک کے پاس قلم بھی موجود، ہر ایک کے پاس ورق بھی موجود. وہ اپنے امام سے، محدث سے، استاد سے سننے والی بات کو اپنے قلم کے ساتھ اپنے کاغذ کے اندر قلم بند کرتے ہوا نظر آ رہا تھا. ہر ایک اس کو سمیٹ رہا تھا. امام شافعی کی عمر علماء نے کتابوں کے اندر لکھی ہے اس وقت 22 سال تھی. امام شافعی نے محلہ پر جب محدث کی نظر پڑی تو کہا کہ بھائی ہر ایک کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو حدیث کا شوق ہے، تو بیٹھا تو میرے درس کے اندر ہے، مگر تجھے حدیث کے حاصل کرنے کا شوق نظر نہیں آ رہا. تیرے اندر پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کا جو مقام اور عظمت ہے لگتا ہے تیرے دل و دماغ کے اندر موجود نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے پوچھا کہ حضرت وہ کیوں؟ فرمایا کہ میں ہر ایک کو دیکھ رہا ہوں جس کے سامنے بھی فرمان نبوت آتا ہے وہ سننے کے بعد اس کو قلم بند کر دیتا ہے تاکہ بات کے اندر بھول نہ جائے. بات کے اندر اس علم کے ذریعے خود بھی عمل کرو، دوسروں تک اس علم کو پہنچاؤ. لیکن تو کو لکھ بھی نہیں رہا، اس کو سمیٹ نہیں رہا، کیا تجھے ضرورت نہیں ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تمام کی تمام وہ روایات، وہ احادیث جو آپ نے ابھی اس درس کے اندر بیٹھ کر بیان کی ہیں جن کی تعداد 1200 تک پہنچ چکی ہے، بحمداللہ العظیم میرے دل و دماغ کے اندر پہنچ چکی ہیں اور محفوظ ہیں. اگر آپ چاہیں تو میں کسی وقت آپ کو سنا سکتا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ سے امتحان لینے کے لیے محدث نے ان کو درس حلقہ کے اندر کھڑا کیا اور جب ان سے کہا کہ اب سبق کو شروع کرو، آپ نے 70 احادیث کو وہاں پر جب بیان کیا تو وہ محدث اپنی جگہ سے اٹھے. انہوں نے امام شافعی کی پیشانی کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ اے نوجوان تجھے یہ حافظہ کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، پیغمبر کے دعاؤں کا کمال ہے، حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا کمال ہے، حاجرہ کی دعاؤں کا کمال ہے. تو محدث نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ میں نے پیغمبر کا ایک فرمان پڑھا تھا کہ جب بھی تم زمزم کو پیو، جو بھی دعا مانگو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. میں نے جب بھی زمزم کو پیا تو میں نے یہی دعا کی کہ یا اللہ میرے حافظے کو تیز کر دے، اس لیے کہ میں پیغمبر کی حدیثوں کو اپنے حافظے کے اندر، دل و دماغ کے اندر بٹھانا چاہتا ہوں. اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. اب میں جس مجلس کے اندر بھی بیٹھوں پیغمبر کا فرمان سنوں تب، قرآن کریم سنوں تب اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً میرے دل و دماغ کے اندر اس کو پیوست کر دیتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی کے ساتھ اس لیے دھویا گیا کیونکہ اس سے اعلیٰ پانی جنت کے اندر بھی موجود نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام زرقانی نے بیان کیا کہ آپ کو جب جبرائیل امین
فرشتوں کے ہمراہ لینے کے لیے تشریف لائے۔ آپ ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرماتے اور پھر جب آپ کو حدیث کے اندر لایا گیا پھر آپ آرام کرنے لگے۔ 2 جگہوں پر آپ سوئے ہوئے نظر آئے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے کہاں جانا ہے، آپ کو کہاں لے کر جانا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، انبیاء سے ملاقات کرنی ہے، جنت اور جہنم کو دیکھنا ہے، اور یہ تمام کے تمام جو علم تھا ان تمام کے تمام حالات و واقعات سے پیغمبر علیہ السلام بے خبر تھے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو معلوم ہوتا کہ آج میری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا آج میری ملاقات حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک میرے اپنے ہر ایک نبی اور ساتھی سے ہونے والی ہے، پیغمبر کو کبھی نیند نہ آتی۔ پیغمبر علیہ السلام کا سویا ہوا ہونا اس بات کی علامت ہے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے جانا، جنت اور جہنم کے احوال کو دیکھنا، انبیاء سے ملاقات کرنا، ان تمام کے تمام احوال سے پیغمبر علیہ السلام بے خبر تھے، اور علم کان ما یکون کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا ہے، یہ وہ علم ہے جو صرف اور صرف خاصہ اللہ کا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام یہ کسی بھی نبی کا خاصہ نہیں، اگر ان کا خاصہ ہوتا تو میرے پیغمبر کی یہ حالت نہ ہوتی، بلکہ حالت وہ ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر کا آخری وقت ہے، آپ کو بخار کی شدت ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، کہ وہ کب وقت آتا ہے کہ جب میں اللہ کی رفاقت کو پا لیتا ہوں، وہ کب وقت آتا ہے، وہ کب ساتھ اور گھڑی آتی ہے جب میں اللہ کے قرب کو پا لیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب پتا تھا کہ میری ملاقات اللہ سے ہونی ہے، میری رفاقت اللہ سے ہونی ہے، قربت اللہ سے ہونی ہے، پھر کسی کی بھی کسی قسم کا کوئی اور خطرہ، کسی قسم کا کوئی اور خدشہ، کوئی اور جملے آنے زبان پر نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف یہ تھے۔ اس وقت پیغمبر کو نیند نہیں آئی، کیوں؟ آپ کو پتا تھا میری ملاقات اللہ سے ہونے جا رہی ہے۔ اگر اس موقع پر بھی پیغمبر کو پتا ہوتا کہ میں نے ملاقات اللہ سے کرنی ہے اور میں نے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، میں نے جنت اور جہنم کو دیکھنا ہے، پھر ام ہانی کے گھر میں ہوتا، عظیم کے اندر ہوتا، پیغمبر کو کبھی نیند نہیں آ سکتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے حضور یثرب کے مقام پر پہنچے، یہاں پر آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، آگے چلے، جبرائیل امین اور میکائیل بھی ساتھ ہیں، فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے، آپ اپنی شان کے ساتھ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، طور سینہ پر پہنچے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، بیت اللہ ہم پر پہنچے، حضور علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی، بتایا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنی قدرت کا اور اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالباب کے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے چلے، آپ نے مدین کے اندر 2 رکعت پڑھی، بتایا یا رسول اللہ یہاں پر حضرت شعیب یہ آپ کی بستی ہے۔ آگے چلے بیت المقدس کے اندر، پھر آپ نے نماز پڑھی، جب آپ جا رہے تھے آپ کو ایک بوڑھی بڑھیا سے ملاقات ہوئی، خصائص الکبریٰ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، آپ کو آواز دی گئی یا رسول اللہ، جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ اور التفات نہ فرمائیے، آگے بڑھتے چلیے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں پھر آگے کچھ بڑھے، ایک بوڑھے کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ علیہ السلام کو اس نے بھی پکارا، لیکن جبرائیل امین نے کہا کہ اس کی طرف بھی التفات اور توجہ نہ کیجیے، آگے بڑھتے چلیے۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کچھ آگے بڑھے، کچھ نوجوانوں سے اور کچھ بوڑھوں سے اور ایک بہت بڑی جماعت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے سلام کیا، السلام علیک اول، السلام علیک آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جب انہوں نے سلام کیا، جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ علماء نے لکھا ہے پھر جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ وہ پہلی بوڑھی جس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ بوڑھی
دنیا تھی اور وہ بوڑھا جس سے آپ کی ملاقات ہوئی اور اس نے آپ کو پکارا وہ شیطان تھا۔ علامہ تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بڑھیا کی شکل کے اندر دنیا کو کیوں پیش کیا گیا؟ اس لیے کہ بڑھیا کی شکل کے اندر دنیا کو اس لیے پیش کیا گیا، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بتانا یہ مقصود تھا کہ جس طرح اس بڑھیا کی عمر زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی باقی رہ گئی ہے، بالکل اسی طرح دنیا کی جو زندگی تھی وہ زیادہ گزر چکی ہے، تھوڑی باقی رہ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کے اندر 24,000 کے کم بیش جو انبیاء بھیجے ہیں، ان میں سے جو پہلے انبیاء تھے حضرت آدم سے عیسیٰ تک، ان کا سارا زمانہ گزر چکا تھا، آخری پیغمبر کا زمانہ موجود تھا، اور آخری پیغمبر کے بعد کا جو زمانہ ہے حضور نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ علماء نے اس کے دو مطلب لکھے، پہلا مطلب کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دوسرا مطلب کہ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نبوت کے بعد قیامت بہت قریب ہے۔ علماء نے لکھا ہے بڑھیا کی شکل کے اندر دنیا کو پیش کرنے کا مقصد پیغمبر کو یہ بتانا تھا کہ آپ اپنی امت کو بتلا دیجیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ انتہائی کمزور ہے، اس کو کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو اپنے ذہن کے اندر ذہن نشین فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کے سفر معراج سے حاصل ہونے والے تمام کے تمام اسباب سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔